وعلی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ انتہائی قابل احترام صحافی حضرات اور بہن، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ سویرے آپ منصورہ تشریف لائے ہیں، ہمارے ساتھ اس مجلس میں شریک ہے۔ پوری قوم کو یاد ہے اور آپ کو بھی کہ 13 اگست 2018 کو پی ٹی آئی کی موجودہ حکومت قائم ہوئی تھی اور 12 اگست 2021 کو 3 سال مکمل کر گئی ہے یہ حکومت۔ اس کے جو مجموعی کارکردگی ہے، ان کے خراب اور منفی اور تلخ اثرات تو ہر انسان پر پڑے ہیں، کوئی غریب ہو یا امیر۔ 22 کروڑ عوام اس سے متاثر ہوئے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے اپنے وعدوں اور اپنے منشور کی روشنی میں جب ہم یہ حکومت دیکھتے ہیں تو 3 سال آگے کے بجائے پاکستان 30 سال پیچھے گیا ہے۔ اس حکومت نے اپنے دورانیے میں 57 قوانین بنائے ہیں، اور یہ واحد حکومت ہے کہ 57 قوانین 3 سالوں میں بنا کر ایک قانون بھی ایسا نہیں ہے جو عوامی مفاد میں ہو۔ 5 قوانین بجٹ کے حوالے سے، 2 الیکشن کمیشن کے حوالے سے، 2 درجن سے زیادہ قوانین FATF کے دباؤ میں، اور باقی فوجداری قوانین ہیں۔ اس میں عام آدمی کے لیے، پاکستان کے مفاد کے لیے کوئی قانون نہیں بنا ہے۔ اس کے علاوہ اسمبلی سے باہر 68 آرڈیننس پاس کیے گئے ہیں، اور 57 قوانین جو اسمبلی میں اور 68 آرڈیننس جو صدر پاکستان کے دستخط سے جاری کیے گئے ہیں، ایک قانون بھی ایسا نہیں ہے جو عوام کے لیے ہو، یا کوئی ایک قدم پاکستان کو ایک مدینہ کی طرز پہ اسلامی ریاست بنانے کے لیے ہو۔ نہ سود کا خاتمہ اور خاتمے کے لیے کوئی قانون، نہ اردو کے نپاس کے حوالے سے کوئی فیصلہ، نہ کشمیر کی آزادی کے لیے کوئی نظام، نہ مہنگائی روکنے کے لیے کوئی قانون، نہ عریانی اور فحاشی کے خاتمے کے لیے کوئی قانون، نہ طبقاتی نظام تعلیم کے خاتمے کے لیے کوئی قانون، نہ قرضوں سے آزاد معیشت کے لیے کوئی قانون، نہ عدل اور انصاف کے قیام کے لیے کوئی قانون۔ ایک قانون بھی اس حکومت نے ایسا نہیں بنایا جو یا اس ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے ہو، یا اس ملک میں عام فرد کے مفاد کے لیے ہو۔ اور جو 51 بڑے بڑے وعدے کیے گئے، ان وعدوں میں ایک وعدہ بھی اس حکومت نے پورا نہیں کیا۔ نہ 1 کروڑ نوجوانوں کو روزگار دیے گئے، نہ 50 لاکھ لوگوں کو مکانات دیے گئے، بے گھر لوگوں کو، نہ روپیہ کی قیمت میں اضافہ ہوا، نہ 50 روپے فی لیٹر پٹرول مقرر کیا گیا، نہ ڈالر کی قیمت میں کوئی کمی آئی، نہ VIP کلچر میں کمی آئی اور نہ خاتمہ ہوا، نہ ورلڈ بینک کی طرف نہ جانے کا اعلان جو کیا گیا تھا اس پر عمل ہوا، نہ وزیر اعظم ہاؤس اور گورنر ہاؤس کو یونیورسٹیوں میں تبدیل کیا گیا، اور اس طرح
یہ جو 51 بڑے وعدے پی ٹی آئی نے ہمارے عوام کے ساتھ کیے تھے، ایک وعدہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس حکومت نے پورا کیا ہو۔ ہوا کیا؟ اس پورے عرصے میں مسلسل اعلانات کیے گئے کہ ہم مدینہ کی طرز پر اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں، لیکن جو قوانین لائے گئے وہ مسلسل آئین پاکستان اور شریعت کے خلاف لائے گئے ہیں۔ مثلا ڈومیسٹک وائلنس بل پاس کروایا گیا، اور حقیقت میں یہ ڈومیسٹک وائلنس بل جو پاس کروایا ہے حکومت نے، خاندان کی تباہی کا بل ہے۔ اس میں گھر کے سربراہ کو بالکل مجرم بنایا گیا، والدین کو بچوں کے سامنے مجرم بنائے گئے ہیں، شوہر اور بیوی کے تعلقات کو ختم کرنے کا ایک قانون ہے، خاندان کو جوڑنے کی بجائے توڑنے کا ایک نظام ہے، اور کچھ مغربی این جی اوز کے کہنے پر یہ قانون یہاں پر پاس کروایا گیا، اور اس قانون کے پاس ہونے کے بعد ہمارے ملک میں شرح طلاق میں اضافہ ہوا، اور خود خاندانی جھگڑوں میں اضافہ ہوا، خلا میں مسلسل اضافہ ہوا، اور ہمارا جو ایک خاندانی نظام بچا ہوا تھا، جس کی وجہ سے کوئی آدمی غریب ہو یا مالدار ہو، کمزور ہو، طاقتور ہو، گھر ایک چھتری ہے، خاندان ایک سائبان ہے، اس سائبان اور اس چھتری کو بھی تار تار کرنے اور سبوتاش کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے انتہائی خطرناک گزشتہ عرصے میں ہم محسوس کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو یہ قانون واپس لینا چاہیے۔ یہ ہمارے کلچر پر حملہ ہے، ہماری تہذیب پر حملہ ہے، خاندانی نظام پر حملہ ہے، ہمارے آئین کے خلاف ہے، اور اس طرح اس قانون کے پاس ہونے کے بعد ہمارے ملک میں انتشار میں اضافہ ہوا ہے۔ اس حکومت نے دوسرا ایک بہت مجرمانہ جو حرکت کی ہے، وہ یہ ہے کہ مذہب کے تبدیلی کی ممانعت کا قانون جو ابھی زیر غور ہے، اور مسلسل ایک لابنگ ہو رہی ہے، اور یہ ایک بار نہیں 3 بار یہ سازش کی گئی۔ مجھے یاد ہے سب سے پہلے اس طرح کا ایک بل سندھ اسمبلی میں گزشتہ ٹینیور میں لایا گیا، اسمبلی نے اس کے حق میں فیصلہ دیا، پیپل پارٹی کی حکومت تھی سندھ میں، ان دنوں جناب زرداری صاحب دبئی میں تھے، میں نے فون کیا تھا اور میں نے ان کو یہی بتایا تھا کہ اس کا ایک شدید رد عمل ہوگا، اور انہوں نے ایڈوائس دی، اور گورنر نے اس بل پر پھر دستخط نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد دوبارہ اس ٹینیور میں دوبارہ لایا گیا، اور پھر ہمارے ایک ممبر سید عبدالرشید کی بھرپور احتجاج پر اسپیکر نے رولنگ دی، اور اس بل کو اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف بھیجا گیا، اور آخری بار وفاقی حکومت نے ایک بل اس طرح لایا ہے، کمیٹی کی طرف بھیجا گیا ہے، پھر اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف بھیجا گیا ہے، لیکن مسلسل وفاقی حکومت میں بھی اس پہ کام ہو رہا ہے، پارلیمانی کمیٹی اس کے لیے بنائی گئی، اور اتفاق یہ ہے کہ اس میں اتنے بڑے تعداد میں غیر مسلموں کو ڈالا گیا تاکہ آسانی کے ساتھ پارلیمان میں قائم پارلیمانی کمیٹی اس کو پاس کر لے اور دوبارہ اسمبلی کے اندر لائیں۔ میں حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر برطانیہ اور امریکہ میں یہ قانون نہیں ہے، اور برطانیہ میں یہ نظام نہیں ہے کہ اگر 14 سال کی عمر میں کوئی آدمی اپنی مذہب کو تبدیل کرنا چاہتے تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، تو آخر پاکستان پر کون سا وہ دباؤ ہے؟ کیا عوام نے مطالبہ کیا تھا؟ کیا کسی منتخب اور غیر منتخب اداروں کا ڈیمانڈ ہے؟ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ چلے اگر کسی گھر میں ماں اور
باپ دونوں مسلمان ہو جائے اور اس گھر میں 14 سال اور 15 سال اور 17 سال کے جوان لڑکی اور لڑکیاں ہوں تو اس قانون کے مطابق تو ان کے بچے اسلام قبول نہیں کر سکتے، تو اس گھرانے کا کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام اور ہمارے آئین کے خلاف ورزی ہے، اور یہ انسان کی بنیادی حقوق کے خلاف ورزی ہے، اور اس کے نتیجے میں ساری اسلامی دنیا میں پاکستان ایک تماشا بن جائے گا۔ فرض کرے یہ قانون ماضی میں انگریز کے دور میں ہوتا اور اس سے پہلے ہوتا تو اس بر صغیر میں ایمان کون لاتا؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں کتنے ایسے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے 18 سال سے قبل ایمان قبول کیا تھا؟ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، وہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، اور ابو جہل کا تو بنیادی اعتراض یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں اکثریت یا غلام ہیں اور یا بچے ہیں، اس لیے حکومت کو فوری طور پر اپنی پوزیشن کلیئر کرنا چاہیے اور ان تمام سازشوں کو خود ہی حکومت واپس لے لے۔ اس کو ناکام بنانے کی ضرورت ہے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اور اس طرح کا قانون لانا یہ نظریہ پاکستان کی توہین ہے۔ ہم خود اس کے خلاف ہے کہ جبر کے ذریعے کسی کو پابند نہ کیا جائے کہ وہ مذہب تبدیل کرے۔ خود قرآن کریم کی آیت ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، لیکن اس قانون میں جبر کی جو تشبیہ کی گئی ہے وہ بہت عجیب ہے۔ ہم بھی سمجھتے تھے کہ کسی کی کوپڑی پر ڈنڈا رکھ کر یا بندوق رکھ کر ان کے ہاں جبر کا یہی مطلوب ہوگا، لیکن اس قانون میں جو تجویز کی گئی ہے ابھی، اس میں جبر کا مفہوم کسی فرد کو اللہ سے ڈرانا ہے، اللہ کا خوف کسی کے ذہن میں ڈالنا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ سے اللہ ناراض ہوگا اگر آپ نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے، پاکستان کے نظریے پر حملہ ہے، اور پوری 1400 سالہ تاریخ میں اس طرح کا ایک قانون کبھی بھی کسی مسلمان ملک تو کیا غیر مسلمان ملک میں بھی ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ اس کو واپس لیا جائے۔ معزز صاحب حضرات، اس حکومت نے گزشتہ دنوں جو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل متعارف کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک آمرانہ سوچ کے عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان میں پیمرا موجود ہے، پاکستان میں FIA کے تحت سائبر کرائم کو کنٹرول کرنے کا ادارہ موجود ہے، اور حکومت کہتی ہے کہ یہ قانون ہم اس لیے لا رہے ہیں کہ اخبارات جھوٹ لکھتے ہیں اور جھوٹ کو عام کرتے ہیں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل کی بجائے ایک گورنمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی بل لانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ جھوٹ تو حکومت بولتی ہے، سب سے زیادہ جھوٹ تو وزراء بولتے ہیں۔ یو ٹرن لینے والی حکومت ہے، وعدے کے خلاف ورزی کرنے والی حکومت ہے، مسلسل صبح شام جھوٹ بولنے والی حکومت ہے۔ تو اس حکومت کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کے جھوٹ کو اور یو ٹرن کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ریگولیٹری اتھارٹی بل حکومت سامنے لائے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میڈیا پر، آزادی صحافت پر قدم لگانے کا ایک فیصلہ ہے، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ حکومت آئینی کو توڑنے کی بجائے اپنے چہرے کو صاف کر لے، اس لیے کہ صحافت تو ایک آئینہ ہے، تو آپ آئینے کو کیوں توڑتے ہیں؟ آپ اپنے کارکردگی کو بہتر بنا لیں، اپنی حکومت کے فیصلوں کو بہتر بنا لیں۔ PTI کے موجودہ حکومت میں اظہار آزادی کے حوالے سے پاکستان دنیا میں 145 نمبر پر ہیں۔ PTI کی حکومت میں مسلسل میڈیا پر دباؤ ہے،
صحابیوں کے ساتھ بدسلوکی ہے، اغوا کیے جا رہے ہیں، ان پر تشدد میں اضافہ ہوا ہے، اور ہم اس کو ایک کالا قانون سمجھتے ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس قانون کو واپس لے، اور اس میں پوری قوم صحابیوں کے ساتھ کڑی ہے۔ ہم ضرور یہ چاہتے ہیں کہ صحابیوں کے لیے بھی ایک ضابطہ اخلاق ضرور ہو، اور خود صحابی حضرات جتنے بھی ہم سے ملتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم بھی ایک ضابطے کے پابند نظام چاہتے ہیں، لیکن ضابطے کے نام پر پابندیاں لگانا اور ایک آمرانہ اور ڈکٹیٹرشپ یہاں مسلط کرنا، اس کی قوم کبھی بھی اجازت نہیں دے گی۔ معزز صحابی حضرات، آپ دیکھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے آنے کے بعد ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے، اور شرعی ترقی کے حوالے سے حکومت کی جتنی بھی دعوے ہیں اور فگر ہے سب جھوٹ پر مبنی ہے، اور اگر ان کو بھی تسلیم کیا جائے تو اس حکومت کے آنے سے قبل ہمارے شرعی ترقی، پاکستان کی شرعی ترقی 5.6% تھی، اور اب یہ 3.9% پر ہے۔ ڈالر کی قیمت 122 روپیہ تھی، اور اب یہ 170 روپیہ فی ڈالر ہو گیا ہے۔ بیرونی قرضے 31,000 ارب تھے، اور اب آگے بڑھ کر اب یہ 47,000 ارب سے زیادہ ہو گیا ہے۔ پٹرول کی قیمت 95 روپیہ تھی فی لیٹر، اور اب 123 پر پہنچ گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل پٹرول کو آگ لگی ہے، اور وزیر اعظم کی یہ تقریر سب کو یاد ہے کہ اگر روپیہ کی قدر میں کمی آتی ہے اور پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ حکومت چور ہے، اور حکومت کی چوری کی بنیاد پر یہی ان کا اعلان تھا کہ لوگ بل نہ دے اور لوگ ٹیکس نہ دے۔ میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ حکومت نے ایک بار اعلان کیا تھا کہ سمندر میں اتنا تیل نکل رہا ہے کہ ہمیں 50 سال تک اب تیل خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اربہ روپیہ اس پر خرچ کیے گئے، لیکن اب 3 سالوں میں وہاں تو 1 لیٹر تیل نہیں نکلا، لیکن پوری قوم کا تیل اس حکومت نے نکالا ہے۔ حکومت کا یہ ایک بہانہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کرونا تو پوری دنیا میں ہے، کرونا تو انڈیا میں بھی ہے، کرونا تو برطانیہ میں بھی ہے، کرونا تو امریکہ میں بھی ہے، کرونا تو سب سے پہلے چائنا میں آیا ہے، لیکن ساری دنیا میں کرونے کی وجہ سے عوام کی اس طرح درگت نہیں بنی ہے جس طرح ہماری حکومت نے کرونا کا بہانہ بنا کر عوام کی درگت بنائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی بات نااہلی ہے، اور وسائل کی کمی بھی نہیں ہے، نااہلی ہے، اہلیت کی کمی ہے۔ اب ساری دنیا کھل گئی ہے، لیکن پاکستان اب بھی بند ہے، تعلیمی ادارے بند ہیں، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ اب پاکستان کو کھلنے دے، پاکستان کو چلنے دے، پاکستان کو آگے بڑھنے دے۔ آج کے دن کی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا ہے، عزت کا ایک نوالہ منہ میں رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ حکومت نے جتنے وعدے کیے تھے کہ ہم تبدیلی لا رہے ہیں، گزشتہ عرصے میں صرف پنجاب میں 7 بار IGPs کی تبدیلی اور 5 بار چیف سیکرٹریز کی تبدیلی، تو کیا ڈپٹی کمشنر اور IGPs اور چیف سیکرٹریز کی تبدیلی کو ہم تبدیلی کا نام دیں؟ حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم فلاحی پاکستان بنائیں گے، لیکن اس پاکستان میں 2018 میں گھی کی قیمت کچھ اور تھی اور آج کچھ اور ہے۔ 170 روپیہ فی کلو گھی سے اب 342 روپیہ فی کلو اب گھی کی قیمت ہے، 105% اضافہ ہوا ہے۔ آٹے کی قیمت میں 400 روپے اضافہ ہوا ہے، چینی کی قیمت میں 100% اضافہ ہوا ہے، پٹرول کی قیمت میں فی لیٹر 24% اضافہ ہوا ہے،
اور اس طرح LPG کی قیمت میں 1630 روپیہ کی بجائے اب 1870 روپیہ پر چھوٹا سا سلنڈر مل رہا ہے۔ دال ماش کی قیمت میں اضافہ ہوا، 113 روپے فی لیٹر اضافہ ہوا ہے، یعنی 100% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ ہر انسان استعمال کرتا ہے گھر میں۔ انڈی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، 93 کی بجائے اب 170 روپیہ فی لیٹر ملتا ہے، جی فی درجن ملتا ہے، 170 روپیہ فی درجن ملتا ہے۔ تو میں حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بجلی کی قیمت میں ایک بار نہیں، ہر بار اضافہ ہوا، ہر دن اضافہ ہوا۔ ادویات کی قیمت میں 13 بار اضافہ ہوا، اور انتہائی اہم دوائی جو ہر انسان کی ضرورت ہے 50% سے لے کر 500% اضافہ ہوا۔ تو اب ہم یہی پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ گزشتہ حکومت میں بھی ہم یہی کہنا چاہتے تھے، کہتے رہے کہ پاکستان میں عوام کے نہیں مافیاز کی حکومت ہے، اور اس حکومت میں بھی وہ مافیا زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں۔ اس حکومت میں جتنے بھی سکینڈلز آئے ہیں، گندم سکینڈل، چینی سکینڈل، پیٹرول سکینڈل، اور اس طرح ڈرگ سکینڈل، جی ڈرگ کا سکینڈل، دوائی کا سکینڈل، یہ تمام سکینڈل، ایک سکینڈل بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں حکومت ہمیں بتا سکے کہ ہاں ہم نے مجرموں کو پکڑا ہے، ہم نے ان کو سزا دی ہے۔ اس لیے کہ جتنی بھی سکینڈل میں ملوث لوگ ہیں، اللہ کے فضل سے یہ سارے جس طرح پوزیشن میں موجود ہے اسی طرح حکمران پارٹی میں موجود ہے، اور جتنا بھی مافیاز ہے وہ ڈرگ مافیا ہے، آٹا مافیا ہے، اور باقی مافیاز ہے، شوگر مافیا ہے، وہ سب کے سب ماشاءاللہ حکمران پارٹی میں موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ حکومت اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی۔ اس حکومت نے ناجائز تجاوزات ہٹانے کے نام پر لاکھوں لوگوں کے گھر مسمار کیے ہیں، لاکھوں لوگوں کی دکانات مسمار کیے ہیں، لیکن یہ انصاف کی بات تھی کہ کارروائی ہوتی تو سب کے لیے یکساں ہوتی۔ لیکن اس حکومت کو دیکھیے کہ انہوں نے جو آپ کے حکمران کے گھر کے حوالے سے جو تجاوزات کا کیس تھا، کس طرح اس کو ہڑپ کیا گیا، اور کس طرح اس پر مٹی ڈالی گئی، اور کس طرح اس کو اپنے لیے جائز قرار دیا گیا۔ تو یہ کہا گیا تھا نا کہ ہم ایک پاکستان بنائیں گے۔ آج یہ ایک پاکستان نہیں ہے، دو پاکستان ہیں، غریبوں کے لیے اور مزدوروں کے لیے، مظلوموں کے لیے ایک پاکستان، اور طاقتور لوگوں کے لیے ایک اور پاکستان ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس حکومت کے ناکامی میں اب کوئی شک نہیں رہا۔ انہوں نے نوجوانوں کے ساتھ بھی دھوکہ دیا، انہوں نے خواتین کو بھی دھوکہ دیا، اور انہوں نے ہر لحاظ سے اپنی ناکامی ثابت کر دی۔ جماعت اسلامی کیا چاہتی ہے؟ جماعت اسلامی اس ملک میں حقیقی تبدیلی چاہتی ہے، اور جماعت اسلامی وہ انقلاب لانا چاہتی ہے جس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا تھا۔ اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان ہو سب کے لیے، مسلموں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سستا انصاف ہو سب کے لیے، عدالت آزاد ہو۔ ہم چاہتے ہیں تعلیم سب کے لیے ہو، صحت سب کے لیے ہو، روزگار سب کے لیے ہو، اور ایک ایسا پاکستان چاہتے ہیں جس میں قانون کی حکمرانی ہو، افراد کی حکمرانی نہ ہو، خاندانوں کی حکمرانی نہ ہو، مافیاز کی حکمرانی نہ ہو، VIPs کی حکمرانی نہ ہو۔ جماعت اسلامی اس ملک کو اسلامی پاکستان، فلاحی پاکستان بنانا چاہتی ہے۔ فلاحی پاکستان کا مطلب یہی ہے کہ اس میں مسلموں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی اس کی حقوق کی ضمانت ہو۔ میں اپنی قوم سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں پیپلز پارٹی کو موقع ملا اور بار بار ملا ہے، اس ملک میں مسلم لیگ کو موقع ملا ہے اور بار بار ملا ہے، اور اس ملک میں PTI کو موقع ملا، اور اچھا ہوا کہ ان کو بھی موقع ملا، اور قوم جان گئی، قوم نے اس کو دیکھ لیا،
اور قوم بھی سمجھ رہی ہے کہ ان کے ساتھ تبدیلی کا، انقلاب کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ اب قوم کے ساتھ ایک ہی آپشن ہے اور وہ جماعت اسلامی کی صورت میں موجود ہے۔ اللہ کے شکر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ گزشتہ طویل عرصے میں ہمارے بھی لوگ ممبرانی اسمبلی رہے ہیں، ہماری بھی لوگ سینٹ میں رہے ہیں، ہماری بھی لوگ وزراء رہے ہیں۔ اس وقت تمام پارٹیوں کے لوگ نیب کے دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور ہیں، ان کے طواف کرنے پر مجبور ہے۔ لیکن اگر کسی پارٹی کے ممبران کا، سابق وزراء کا دامن پاک ہے، وہ صرف جماعت اسلامی کی ہے۔ جب بھی عوام نے جہاں بھی ہم پر اعتماد کیا ہے، ہم ان کے اعتماد پر پورا اترے ہیں۔ ایک کرپشن فری جماعت اسلامی ہے، اور کرپشن فری جماعت اسلامی کرپشن فری پاکستان بنا سکتی ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ قوم ہمیں اعتماد دے، قوم آئندہ الیکشن میں ہمیں ووٹ دے، اور انشاءاللہ اس اعتماد کے نتیجے میں ہم ایک ایسا پاکستان بنائیں گے جس میں قانون کی حکمرانی ہوگی، ایک ایسا پاکستان بنائیں گے جہاں میڈیا آزاد ہوگا، ایک ایسا پاکستان بنائیں گے جس میں ہر انسان اپنے آپ کو محفوظ سمجھے گا، اور ہماری حکومت اور ادارے وہ ٹیکس جمع کرنے والے اور عوام کو نچوڑنے والے نہیں ہوں گے، وہ ایک ماں باپ کی کردار ادا کریں گے۔ عوام نے ہم پر اعتماد کیا، انشاءاللہ تعالی ہم وی آئی پی کلچر کا خاتمہ کریں گے، ہم عدالتوں میں قرآن اور سنت کے نظام کو نافذ کریں گے، ہم پاکستان کو سود سے پاک کریں گے، اس لیے کہ سود کا نظام یہودیوں کا نظام ہے اور یہ انسانیت کے لیے دشمن نظام ہے۔ کبھی بھی سودی نظام اور انسان ترقی یہ دونوں نہیں کر سکتے ہیں۔ سود کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ سے آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہو گئے ہیں، اور الحمدللہ جہاں جہاں بھی ہم نے حصہ لیا ہے تو پہلے کے بنسبت زیادہ لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا ہے۔ کراچی میں بھی ہمیں 18,000 ووٹ ملے ہیں ایک محدود ایریا میں، پنڈی میں بھی ہمیں 15,000 ووٹ ملے ہیں ایک محدود ایریا میں بھی، اور ہم نے زیادہ سیٹوں پر حصہ نہیں لیا۔ آئندہ الیکشن میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم اپنے جھنڈے اور نشان کے ساتھ اور ہم اپنے ایک فلاحی اسلامی پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ حصہ لیں گے، اور میں امید رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں کہ قوم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میدان میں جماعت اسلامی موجود ہے، ہر مرحلے پر جماعت اسلامی نے قوم کا ساتھ دیا ہے۔ اگر کہیں طوفان اور سیلاب آیا ہو، اگر کہیں زلزلہ آیا ہو، اگر کرونا وائرس کی وبا کے دوران کسی انسان پر تکلیف اور مصیبت آئی ہو، ہر مرحلے میں اپنی صلاحیت اور وسائل کے مطابق جماعت اسلامی نے قوم کی خدمت کی ہے۔ میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جہاں بھی ہم جاتے ہیں بے روزگار نوجوانوں کا ایک بہت بڑے جمگٹے ہمیں نظر آتے ہیں۔ کل میں سرگودا گیا تھا، جاوید چیمہ صاحب سابق قومی اسمبلی کی ممبر وفات پا گئے، تو وہاں ریڑے پر ایک آدمی پل فروٹ فروخت کرتا تھا، اور وہ فوری طور پر میرے پاس آئے گاڑی کے پاس کہ خدا کے لیے ہم اس ظلم سے نجات دلا دے۔ سارا دن انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی آ کر ہم سے فروٹ لے لے، لیکن لوگوں کی قوت خرید ختم ہوئی ہے۔ کون اس مہنگائی میں اپنے بچوں کو پھل کیا کھلائے گا؟ دوائی نہیں کھلا سکتے ہیں، بچوں کی تعلیم کا فیس ادا نہیں کر سکتے ہیں، بیمار والدین کا کوئی علاج نہیں کرا سکتا ہے، کوئی بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتا ہے، کوئی پانی کا بل ادا نہیں کر سکتا ہے، کوئی عید کے دن اپنے بچوں کے لیے نیا جوڑا نہیں خرید سکتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ کراچی کے دن بھی ایک باپ نے اس لیے خودکشی کی کہ بچے رو رہے تھے، ان سے نیا جوڑا مانگ رہے تھے، وہ نہیں دے سکتے، انہوں نے خودکشی کی۔ تو میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خودکشی نہ کرو، مایوسی کفر ہے، امید کی شمع روشن ہے جماعت اسلامی پاکستان کی صورت میں، اور انشاءاللہ ان بے روزگار نوجوانوں کو ہم 17 اکتوبر کو اسلام آباد میں جمع کر رہے ہیں، اور 17 اکتوبر کو اسلام آباد میں بے روزگار نوجوانوں کا ایک بہت بڑا مجمع لگے گا، اور ہم حکومت کو مجبور کریں گے
کہ 1 करोड़ नौकरियों का वादा पूरा करे। हम हुकूमत को मजबूर करेंगे कि 50 लाख बेघर लोगों के साथ जो वादे किए गए हैं वो वादा पूरा करे। मैं आखिर में आप सबका शुक्रगुजार हूँ। इस वक्त मीडिया खुद एक बहुत बड़े दबाव में है, लेकिन पूरी कौम आपके साथ खड़ी है और इंशाअल्लाह ताला जो जालिमाना हथकड़ियाँ लेकर आपके हाथों में डालने की कोशिश की जा रही है, यही हथकड़ियाँ उन लोगों के हाथों में पड़ेंगे जो आपके हाथों में डालना चाहती है। शुक्रिया। देखिए, अफगानिस्तान अफगानों का है और अफगान अपने मुस्तकबिल के हवाले से बेहतर फैसले अब कर सकते हैं। अब वहाँ बिरूनी अफवाज नहीं है और हमारा मौक़िफ़ यही था कि बिरूनी अफवाज वहाँ से चली जाए, अफगान आज़ाद हो। और अब ये उनकी मर्ज़ी है कि वो अपने मुल्क में कैसा निज़ाम और कैसी हुकूमत चाहते हैं। अगर कोई इस्लामाबाद में बैठकर ये ऐलान करता है कि हम वहाँ मखलूत हुकूमत बनाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये अफगानों के साथ इंसाफ नहीं है। इस तरह के ऐलानात इम्मेच्योर है और इससे ख़ुद अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक रद्द अमल में इजाफ़ा हुआ है। अफ़गानों के साथ ताउन करे, उनको फैसिलिटेट करे, उनके बच्चों के लिए कलम और किताब का इंतज़ाम करें। वहाँ भूख और अफलास हैं तो वहाँ खुराक की अशिया भेजें और जो उनका डिमांड है उनमें उनका साथ दे। बाकी वो कैसा निज़ाम चाहते हैं, इसमें अब अफ़गान अवाम आज़ाद है। हम उनकी जद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं। क्रिकेट देखिए, न्यूजीलैंड टीम के वापसी पर हमें बहुत अफसोस हुआ और हमें न्यूजीलैंड हुकूमत की इस फैसले पर भी अफसोस हुआ है और हम समझते हैं कि न्यूजीलैंड हुकूमत का ये फैसला अमेरिका के कहने पर और इंडिया के साजिश पर हुआ है और इस वक्त इस पूरी खित्ते में अमन की कैफियत है और उनको कोई ऐसा ख़तरा नहीं है पाकिस्तान में जिसका इजहार और बहाना बनाकर उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा है। इसलिए इंडिया और अमेरिका का एक मुश्तरका साजिश है जिसके हम मज़म्मत करते हैं और न्यूजीलैंड की हुकूमत से यही डिमांड करते हैं कि वो अपनी टीम को वापस भेजे। पाकिस्तान की कौम उनकी टीम की आमद का इंतज़ार कर रही है। वो हुकूमत के मेहमान नहीं थे, पूरी कौम का मेहमान थे। और आपको याद है कि जब न्यूजीलैंड में मुसलमानों के साथ मस्जिद में एक बहुत ही नाखुशगवार वाक़या हुआ था, तो हम समझते थे कि ये न्यूजीलैंड हुकूमत का या वहाँ के अवाम का काम नहीं है। इसलिए न्यूजीलैंड की हुकूमत ने जो इक़दाम किया था, हमने उस वक़्त भी उनको सराहा था। इसलिए इस लम्हे में भी जब हम अमन की तरफ जा रहे हैं, अफ़गानिस्तान में अमन कायम हुआ, ख़तरात ख़त्म हो गए हैं, बिरूनी अफवाज वापस गए हैं, ये ख़ित्ता अब तरक्की करेगा। ऐसे मरहले में न्यूजीलैंड का ये काम हर लिहाज से नापसंदीदा है और मैं एक बार फिर उनसे डिमांड करूँगा कि पूरी कौम उनकी टीम की आमद का इंतज़ार कर रही है। और सबसे बढ़कर जो फुटबॉल के शायकीन थे, क्रिकेट के शायकीन थे, तो क्रिकेट के जो शायकीन हैं, मुझे अपने चूँकि पसंद है फुटबॉल और मैं फुटबॉल का खिलाड़ी हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो इंशाअल्लाह क्रिकेट की तरह मैं फुटबॉल को बहुत तरक्की दूंगा। और मेरी तमन्ना है, मेरा शौक़ है कि जिस तरह क्रिकेट दुनिया में एक मकबूल खेल है, उसी तरह दुनिया में फ़ुटबॉल एक मकबूल खेल बन जाए। और जिस तरह रियासतों का एक सपोर्ट है क्रिकेट को,
उसी तरह फुटबॉल को एक रियासती सपोर्ट मिल जाए। लेकिन इस वक्त न्यूजीलैंड की टीम के वापसी से न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि दुनिया भर में करोड़ों क्रिकेट के शायकीन को बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। आज के लिए इतना ही काफ़ी समझे कि 17 अक्टूबर को इस्लामाबाद में बेरोज़गार नौजवानों का एक बहुत बड़ा इकट्ठ होगा इंशाअल्लाह ताला। बाकी तफसीलात हमको बाद में आपको हम देंगे। देखिए, इसका फैसला कौन करेगा कि अगर एक आदमी लड़का लड़की इस्लाम कबूल करता है और आप फैसला देते हैं कि आप मुफादात के खातिर इस्लाम कबूल करते हैं, ये तो फ़र्द और अल्लाह का मसला है। लेकिन हम ये कहते हैं कि यहाँ आज़ादी होनी चाहिए और जो भी इस्लाम कबूल करना चाहते हैं उसको वेलकम करना चाहिए, उसको फैसिलिटेट करना चाहिए, उसकी तहसीन हो, उसको शाबाश हो। और क्या ये एक इस्लामी रियासत की ये ज़िम्मेदारी है कि एक आदमी इस्लाम कबूल करता है आप उसको मना करें, और जिसने उनको इस्लाम की दावत दी हो आप उस मुबल्लिग को भी जेल में डालें, उसको जुर्माना करें। हमारे मुल्क से तो हज़ारों और लाखों लोग बाहर की दुनिया में जाते हैं, हमारे तबलीग वाले बड़ी तादाद में जाते हैं, हमारे पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में लोगों को इस्लाम की तरफ राग़िब करते हैं। और आपने देखा कितने लोग बरतानिया में, फ्रांस में, जर्मनी में, बाकी ममालिक में इस्लाम कबूल करते हैं। तो अगर ये कानून आपने पास करवाया और फिर आपका कोई मुसलमान बाहर मुल्क में जाकर किसी को इस्लाम की दावत देगा तो ये खुद यही आगे से जवाब देगा कि आपके अपने मुल्क में ये कानून है कि कोई 18 साल से कम उम्र का लड़का या लड़की इस्लाम कबूल ना करे। लिहाजा कहानियों पर, अफसानों पर और अगर और मगर की बुनियाद पर कवानीन नहीं बनाए जाते। ये एक मुसलमानों का नज़रियाती मुल्क है और यहाँ इस्लाम को नाफिज होने दे, आगे चलने दे। देखिए, मैं अर्ज़ कर लूँ कि हम आईन और कानून की बात करते हैं। आईन और कानून यही है कि जिस पार्टी पर अवाम एतमाद करे हुकूमत साजी उसी का हक है। अवाम हमारा साथ दी, इंशाअल्लाह ताला कोई हमारा रास्ता नहीं रोक सकता है। बहुत सारे ममालिक ऐसे थे जहाँ अवाम ने साथ दिया किसी जमात का, तो ग्राउंड रियलिटी बन गई। आपको मालूम है एक ज़माने में लोग यही समझ रहे थे कि दाढ़ियों वालों के साथ कौन बात करेगा और पगड़ी वालों के साथ कौन बात करेगा और कमीज़ और शलवार वालों के साथ कौन बात करेगा। लेकिन अब अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान एक ग्राउंड रियलिटी है। अवाम ने साथ दिया, लोगों ने दरवाजे खोले। अब वहीं दाढ़ियों वाले हैं, वहीं पगड़ियों वाले हैं और वहीं कमीज़ और शलवार वाले हैं और वहीं दुपट्टे और बोरखे वाले हैं। सारी दुनिया उनसे बात भी करती है, बल्कि उनसे मिलने के लिए बेताब है और उनसे हाथ मिलाने को अपने लिए एजाज़ समझता है। तो असल रियलिटी अल्लाह के बाद इस मुल्क में अवाम का एतमाद है, जिसके हुसूल के लिए हम चाहते हैं अवाम हमारा साथ दे।